إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانہ کو ایک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود السلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین. صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول آج کیا معاملہ ہوا، آپ نے اس طرح کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرشتوں کے سردار جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے ارشاد فرمایا لعنت اس شخص پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور نجات نہ حاصل کرے. جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ لعنت اس شخص پر جو اپنے والدین میں سے کسی ایک، دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کی عطا نوازش جنت نہ پالے، نجات نہ پالے. اور جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ لعنت اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مرتبہ ہر دعا کے بعد میں نے کہا آمین. اس دعا پر صرف آدمی غور کرے کہ دعا مانگنے والی ذات جو ہے جبرائیل امین فرشتوں کی سردار، اور اس پر آمین کہنے والی جو ذات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء کے ذات اقدس ہے. اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات بتائے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ امام جب ممبر پر بیٹھ جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ واضح طور پر بیان فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور نجات نہ حاصل کر لے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے
ایک منادی کرنے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے گناہ کے کرنے والے رک، اے نیکی کے کرنے والے بڑھ، اے توبہ اور استغفار کے طلبگار، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اے نافرمانیوں سے بھری زندگی گزارنے والے، اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا، معافی مانگ، توبہ اور استغفار کر، رب العالمین بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں رات میں اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم کے عذاب سے وہ خلاصی معافی دیتا ہے رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اس میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ یہ مغفرت اور نجات کیا ہے؟ کس چیز سے مغفرت اور نجات ہے؟ جس سے اللہ رب العالمین بڑی تعداد میں جہنم سے آزادی دیتا ہے لوگوں کو، مغفرت فرماتا ہے، نجات دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ ہے کیا چیز؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث پڑھیں، اللہ رب العالمین نے جہنم کے جو ہولناک مناظر قرآن میں پیش کیے ہیں، قیامت کے جو ہولناک مناظر پیش کیے ہیں قیامت کے روز کے، کہ ایک آدمی اللہ کی جناب میں جب کھڑا ہوگا، جب پوری دنیا کے انسان اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے، یہی ایک چیز ہوگی جس کی آدمی کو طلب ہوگی کہ کسی طرح اللہ رب العالمین بخش دے، کسی طرح اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ ایسے ہیبت ناک اور ہولناک مناظر کا سامنا ہوگا کہ جس کے تصور سے آدمی کی روح کانپ جائے۔ اللہ کے نبی نے انتہائی ہلکا عذاب صرف عذاب قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھ لے وہ عذاب قبر کو، تم اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، تمہارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو جائے۔ اتنا ہولناک عذاب قبر کا ہے۔ اور جہنم کا جو عذاب ہے، جہنم کی جو ہولناکی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ، قیامت کا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا، تم جانتے ہو قیامت کا زلزلہ کتنا عظیم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پیتے بچوں سے مائیں بیگانہ ہوگی، اور زمین پر تم انسان کو دیکھو گے تو ایسے ڈگراتا ہوا چلے گا جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا۔ بلا شبہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ زمین جب زلزلے کے ذریعے ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو کچھ زمین کے اندر سب نکال کر باہر کر دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین جب اپنی خبریں بیان کرے گی۔ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو عالم یہ ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب بندے کھڑے ہوں گے تو یہ عالم ہوگا بیگانگی کا کہ آدمی کو اپنے وجود کا ہوش نہیں رہے گا، خود اپنے وجود کا، کیونکہ قیامت کے روز ہر شخص بالکل برہنہ اللہ کے جناب میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 7ویں پارے میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ قیامت کو جب اللہ کے جناب میں اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ آج تم ایسے ہی ہمارے جناب میں آ گئے جیسے پہلی مرتبہ پیش کیے گئے تھے، پہلی مرتبہ دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور وہ تمہارے سفارشی کہاں ہے جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ اللہ کے جناب میں یہ تم کو بچا لے جائیں گے، اللہ کے جناب میں یہ تمہارے سفارشی ہیں، کدھر ہیں؟ کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ قیامت کے روز جب اللہ کے جناب میں آدمی کھڑا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے صرف ایک چیز کی غرض ہوگی کہ کسی طرح اس کو بخش دیا جائے، کسی طرح۔ جہنم کو جب لایا جائے گا قیامت کو روز، جہنم جب آئے گی چیختی چگھاڑتی ہوئی میدان حشر کے اندر، جہنم باقاعدہ جہنمیوں کو پکارے گی، اور ہر آدمی اپنا انجام دیکھ لے گا۔ ایسے مرحلے پر ہر آدمی یہ خواہشی امید کرے گا،
قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ پوری دنیا دے کر کے ایک وادی سونے کی رہے گی اس کو دے دے لیکن کسی طریقے سے نجات مل جائے. نجات کے حصول کا معاملہ ایسا رہے گا قیامت کے روز کہ بے مروتی کا یہ عالم رہے گا. آدمی اپنی ذات کے سلسلے میں اتنا زیادہ صرف اپنی ذات کے سلسلے میں ایسا ہو جائے گا کہ ایک نیکی اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بچے کو, اپنے باپ کو, کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے رکشا کھینچا ہے قرآن میں, ایک نیکی کے لیے ایک ایک آدمی ایک ایک کے پاس جائے گا. بیوی کے پاس شوہر جب جائے گا تو ساری ضرورتیں جو اس کی پوری کیا تھا سب کچھ یاد دلائے گا. سب سننے کے بعد وہ جملہ کہے کہ بلا صبح میرے سرتاج آپ نے سب سچ کہا, ہر چیز میری پوری کی, لیکن جس چیز کا مطالبہ کرتے ہو اس کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے. بیٹے سے کہے گا بیٹا تیرا مستقبل, تیرا فیوچر بنانے کے لیے میں نے اپنی جوانی جلا دی, خواہشات اور تمناؤں کو گلا گھونٹ دیا, مار دیا, حلال و حرام کسی چیز کی تمیز نہیں کی, سب کچھ تیرے لیے کیا بیٹا. آج مجھ کو ایک نیکی, اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھے, ایک نیکی کی ضرورت ہے. بیٹا کہے گا ابا جان بالکل درست ہے, آپ نے جو قربانیاں گنائی سب آپ نے کی ہے, لیکن جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس کی مجھ کو زیادہ ضرورت ہے. بھائی بھائی سے کہے گا, ماں بیٹے سے کہے گی, کتنا ہولناک منظر ہوگا. اسی سے نجات کا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک, اسی سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ایک چیز کافی ہوگی قیامت کے روز, ساری محبت, سارے تعلقات, ساری اپنائیت, ساری قربانیوں کو فراموش کر لینے کے لیے جہنم کا ہولناک عذاب, یہ کافی ہوگا اس روز آدمی کو سب کچھ بھلا دینے کے لیے. کیسے ہولناک مناظر پیش کیے گئے ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے کہ قیامت کرو جب آدمی اللہ کے جناب میں کھڑا ہوگا, جہنم کو جب دیکھے گا, اس کے عذاب کو جب دیکھے گا تو اللہ رب العالمین سے کہے گا رب العالمین وصاحبتی واقعی وفصیلتی التی تووی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی. آدمی کہے گا رب العالمین یہ میرے اہل خانہ جو ہیں ان سب کو جہنم میں ڈال دے رب العالمین, لیکن مجھ کو نجات دے رب العالمین. یہ اس سے نجات, یہ مغفرت کا مہینہ ہے, یہ نجات کا مہینہ ہے. سب کے بارے میں کہے گا, اپنی بیوی میں, اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے بھائی, سب کے بارے میں یہ کہے گا وصاحبتی واقعی من بنی وصاحبتی واقعی. اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جہنم پر پیش کرے گا. دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں, اگر کسی مکان میں آگ لگی ہو تو یہ ہوتا ہے آگ لگی ہے اور کسی شخص کا بچہ اس میں پھنسا ہوا ہے, باپ کا روکنا ممکن نہیں ہوتا ہے. وہ بے پرواہ ہو کر کے اس آگ کے اندر داخل ہوتا ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے. لیکن قیامت کیسا دن ہوگا کہ آدمی خود اپنے جگر کے ٹکڑے کو جہنم پر پیش کرے گا, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو جہنم پر پیش کرے گا کہ رب العالمین انہیں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے رب العالمین. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب جواب نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. پوری دنیا کو ذرا تصور کیجئے, دنیا میں ہم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن سے ہماری دوستیاں ہیں, جن کو دیکھتے ہی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے, جو ہمارے درد و غم کے ساتھی ہیں, جو ہمارے بچپن کے دوست ہیں, اگر جن کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو ہم اپنا معاملہ سمجھتے ہیں, اپنا جھگڑا سمجھتے ہیں, جن کے لیے ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں, وہ سارے رشتے رہیں گے, وہ سارے لوگ رہیں گے, وہ ہمارے اپنے جن سے ہم اپنا ہونے کا اظہار کرتے ہیں ہر حیثیت سے, ان سب کے بارے میں ہم قیامت کو روز اللہ رب العالمین کی جناب میں ایک مجرم کہے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, اللہ پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ارشاد فرمائے گا کلا ہرگز نہیں, انہا لظی نزاعۃ للشوی, آگ ہے جو تمہاری چمڑیوں کو اتار دے گی. اس روز کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جہنم کے ہولناک عذاب کو جو قرآن میں پیش کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسا عذاب جہنم میں دے گا جہنمیوں کو, کتنا دردناک عذاب ہوگا جس کو دیکھ کر کے ساری قید کی طاری ہوگی. وہ جہنم کے جو عذاب اور جو طبقات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور حدیث میں بیان کیا گیا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہنم کے بارے میں کہ اس کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک پتھر اس میں ڈالا جائے تو 70 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, اچانک ایک آواز آئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک پتھر ڈالا گیا جو 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ میں گیا. جہنم کی آگ
جس کی سوزش اور جس کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کی آگ سے جو ہے، دنیا کی جو آگ 69 درجہ اس سے کم ہے، اس سے 70 زیادہ، 70ویں درجے کی آگ جہنم کی آگ ہے، اس لیے وہ آگ کالی ہے۔ ذرا سا تصور کیجئے دنیا کی آگ جو ہمارے جسموں کو جلا دیتی ہے، جس کی تپش ہمارے لیے برداشت کے لائق نہیں، یہ آگ تو آگے کی چیز ہے، اگر ذرا سا گرمی بڑھ جاتی ہے اس آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرشتے جہنمیوں کے ہاتھوں کو باندھ کر ان کے چہرے پر اس آگ کو پھینک رہے ہوں گے، وہ آگ ان کی چمڑیوں کو جلا ڈالے گی، کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیوں کو جلا ڈالے گی تو دوبارہ ان کو نئی چمڑیاں دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ وہ آگ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی شدت اتنی زیادہ اور ہر وقت داروغ جہنم اس کو جلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں شب معراج دیکھا کہ ایک شخص کو انتہائی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ داروغ جہنم مالک، اور یہ پیدا ہونے کے بعد آج پہلی مرتبہ ان کے چہرے پر ایسی جو کھلا پن ہے، ہلکی سی مسکان، ورنہ یہ کبھی نہیں مسکرائے۔ آپ کی آمد جو ہوئی تو آج پہلی مرتبہ ان کا چہرہ ایسا ہے، اور یہ انہی کا ہے کہ جہنمی جب جہنم کے اندر رہیں گے تو اللہ رب العالمین سے کئی درخواستیں کریں گے کہ رب العالمین ایک دن کے لیے عذاب کی تخفیف ہو جائے۔ کبھی کہیں گے کہ داروغ جہنم اللہ سے ہماری بات کرا، ایک لمبی میعاد کے بعد وہ جواب دے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جناب میں درخواست کرے گے کہ رب العالمین ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر دے، اللہ ہمارا معاملہ ختم کر دے۔ لمبی میعاد کے بعد اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ اسی میں رہو، اسی طرح رہو، تم کو اسی میں رہنا، اس سے کوئی نجات نہیں ہے۔ جہنم میں کیسے عذاب دیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گرم پانی ڈالا جائے گا جہنمیوں کے اوپر، جب سر کے اوپر اس پانی کو ڈالا جائے گا تو وہ پورے بدن کو جلاتا ہوا، بیرونی اور اندرونی پورے حصے کو جلاتا ہوا نیچے سے گزر جائے گا۔ جہنمیوں کو جو کھانا پینا دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنمیوں کو جو پینا دیا جائے گا وہ زخموں سے بہنے والی پیپ اور سڑا ہوا خون ہوگا جو جہنمیوں کا زبردستی پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا توال کا درخت ہوگا جو گلے میں پھنسنے والا ہوگا۔ جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا، جس پانی کو پینے پر ان کو مجبور کیا جائے گا، جب ان کے اوپر فرشتے اس پانی کو ڈالیں گے تو وہ ان کے چہرے کو اور پورے جسم کو جلا کر کے، گلا کر کے پورے جسم کو نکال دے گا۔ جہنمی اللہ کی جناب میں درخواست کریں گے، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ رب العالمین نے تم کو جو نعمتیں دی ہے کچھ حصہ اس کا صرف ہم کو دے دیجیے۔ جنتی ارشاد فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ جہنم میں جو سانپ اور بچھو ہوں گے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک سانپ آدمی کو ڈنک مارے گا تو 40 سال تک کے اس کی سوزش اور اس کی جلن اور اس کی تپش وہ محسوس کرتا رہے گا۔ جن بچھیوں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کی جسامت خچر کے برابر ہوگی۔ جہنم میں عذاب مختلف طبقات اور مختلف انداز کے ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ جہنم میں 7 طبقات ہوں گے، سب کے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا وہ سب سے اوپر کے طبقے کے لوگوں کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے بارے میں دریافت کیا کہ اللہ کے رسول ابو طالب ہر بار، ہر پل، ہر مرحلے میں آپ کے مقابل، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، مشرکین مکہ میں مقابل کھڑے رہے۔ اے اللہ کے نبی کیا ان سے کچھ تخفیف ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے سب سے ہلکا عذاب جہنمیوں کو جو ہوگا سب سے اوپر کے درجے کے جو ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں یہ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، اور ان لوگوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس میں جسم کے اندرونی اعضاء اس طرح کھولیں گے کہ جیسے
ہانڈی میں اگر کچھ پانی اور کوئی اور چیز رکھ کر کے آگ پر رکھ دی جائے تو کیسے کھولتی ہے. یہ سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا جہنمیوں کو دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ پہلا درجہ جو ہوگا ان لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے جو ہولناک عذاب کے جو مناظر پیش کیے ہیں اس کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کے آخر کی آیتیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین میدان محشر میں سوال و جواب کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحیم. اے اللہ تو یہ تیرے بندے ہیں تو چاہے ان کو عذاب دے تیرا اختیار ہے رب العالمین, لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے رب العالمین تو انہیں بخش دے تو بڑا غفور رحیم ہے. یہ آیت حضرت عائشہ کہتی ہے جب اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی رات بھر اسی آیت کو تلاوت کرتے رہے. صحابہ کرام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت قرآن کی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, بے ہوش ہو گئے, بیمار ہو گئے, جہنم کو اللہ کے سامنے کے پیشی کو یاد کر کے. حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ, حضرت عمر بن عبدالعزیز رو رہے ہیں, روتے روتے ہچکی بن گئی, اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگی اور اسی حالت میں سویا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ذو النورین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مقام پر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی, رو رہے ہیں. آپ کی بیوی کہتی ہے کیا بات ہے امیر المومنین, کس چیز نے آپ کی آنکھوں کو اشک بار کر دیا؟ کہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, جہنم کے خوف نے. کاش ابو درداء کہتے ہیں کہ میں مٹی پر پڑا ہوا, ٹیلے پر پڑی ہوئی کوئی مٹی ہوتا جسے ہوا اڑا لے جاتی اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر کے مجھ کو حساب کتاب نہ دینا ہوتا. یہ جہنم کا ہولناک عذاب, اللہ کے سامنے جواب نہیں کا احساس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو, اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا اس کو صدقہ کرو, لیکن اس آگ کو سرد کرو. لوگوں اللہ کا ذکر کرو. میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں رب العالمین سے. وہ جہنم, اس کے جو عذاب بیان کیے گئے ہیں, یہ دنیا کے اندر جو پیر و مرید اور اپنے بڑے اور چھوٹے تھے یہ جب سب جہنم میں جمع ہوں گے شرکوں کی بنیاد پر, تو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے, منظر کھینچا ہے کہ ان کے ماننے والے کہیں گے کہ رب العالمین ان لوگوں نے ہم نے کو گمراہ کیا تھا, ذرا انہیں لا رب العالمین تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں تلے روندے. رب العالمین ان کی وجہ سے ہماری دنیا خراب ہوئی. رب العالمین ارشاد فرمائے گا تمہیں اور انہیں دونوں کو دوہرا عذاب. مختلف الگ الگ مناظر پیش کیے گئے ہیں. شیطان کے لیے ایک باقاعدہ قیامت کے روز ایک ممبر لگے گا جس پہ کھڑا ہو کر کے وہ پوری ایک لمبی تقریر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اس تقریر کو نقل کیا جو شیطان قیامت کے روز کرے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی. یہ پوری تقریر کرے گا. قیامت کے روز لوگوں کو کہے گا کہ میں نے تم کو دعوت دی, تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا, اب میرے اوپر کوئی. قیامت کے روز آدمی یہ سوچے گا کہ جس کی وجہ سے میں جہنم میں گیا ہوں وہ جہنم میں چلا جائے. کبھی یہ کہے گا کہ کچھ عذاب ہلکا کر دے, کبھی یہ کہے گا کہ اس سے اور شدید عذاب دیا جائے. یہ ساری شکلیں کرنے کے باوجود جہنم سے کوئی غلو خلاصی نہیں رہے گی, بلکہ قیامت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت و جہنم کے بیچ میں لا کر کے رکھا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آدمی خوشی سے مر سکتا ہوگا تو جنتی مر جاتی, اور اگر آدمی غم سے مر جاتا تو جہنمی مر جاتی, کیونکہ موت اب کسی کو نہیں آنی ہے, یہ بالکل طے ہو جائے گا. جہنمی حسرت و افسوس کریں گے, اللہ سے بار بار موت کی درخواست کریں گے. رب العالمین ارشاد فرمائے گا ہرگز نہیں, اسی حالت میں تم کو جہنم میں رہنا ہے. دنیا میں اللہ کے کلام کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, اللہ کے دین کو قلم قلم پر رون دینے والے بار بار اللہ سے درخواست کریں گے رب العالمین ایک موقع دے دنیا میں جانے کا. رب العالمین سارے تعلقات کو ہم قطع کر لیں گے, ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے. رب العالمین الہ العالمین ایک موقع دیں. اللہ ارشاد فرمائے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا, کیا تمہارے پاس میری آیتیں سنانے والا, بتانے والا نہیں آیا تھا؟ اعتراف کریں گے کہ رب العالمین بالکل آیا تھا, اللہ ہم سے بیان کیا تھا, اللہ ہم کو ایک موقع دے, لیکن کوئی موقع نہیں ملے گا. اللہ کے نبی اسی لیے پوری خاندان کے لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں
کہ اے عبد المطلب، اے عبد مناف، اے عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے وہاں کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز وہی شخص جنت میں جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پل صراط سے جب آدمی گزرے گا تو عام لوگوں کی تو بات یہ ہے کہ ان کی زبانیں ختم ہو جائے گی، آواز نہیں نکلے گی، آنکڑے دار ایک چیز ہوگی، اور ہر مجرم اور گنہگار کو اس آنکڑے میں پھنسا کر کے وہ کھینچ کر کے جہنم میں گرا دے گی۔ جس طرح بڑا مجرم ہوگا ویسا ہوگا آدمی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو پل صراط پر چلنا شروع کریں گے اور جہنم میں گرا دیے جائیں گے، کچھ لوگ کچھ دور تک چلیں گے، کچھ بہت دور تک کے چلیں گے، اور کچھ ہوں گے جو بڑی زخمی حالت میں بڑے مشکل سے پل صراط پار کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو لمحوں میں پل صراط کے راستے کو پار کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 مقامات ایسے ہوں گے عائشہ کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ نامہ اعمال جب تولا جائے گا، نامہ اعمال جب تقسیم کیا جائے گا، اور جب پل صراط سے گزرنا ہوگا کسی کو ہوش نہیں ہوگا، صرف وہ انبیاء کرام کی آوازیں وہاں پر نکلے گی، اور انبیاء کرام کے بھی جو جملے ہوں گے وہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر، اپنے احباب، بیوی بچوں کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے جملے ہوں گے کہ اللہ آج ہم تجھ سے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں نجات دے، رب العالمین ہمیں بخش دے، بس رب العالمین آج تجھ سے صرف ہم اپنے لیے سوال کریں۔ یہ کیفیت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح الفاظ ہے، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنے لیے نجات چاہتا ہوں۔ یہ ہلکا سا جو قرآن و حدیث کے اندر منظر پیش کیا گیا ہے جنت کا، جہنم کا، آخرت کا، قیامت کا، اس سے نجات کا یہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس سے نجات کا، اور اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ نجات کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ اور استغفار کیا جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بخشش طلب کی جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیم حکیما۔ اگر آدمی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لا علمی کی وجہ سے، لا علمی جہالت میں سب داخل ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو قرآن و حدیث کو بھول چکا رہتا ہے، فراموش ہوتا ہے، کبھی نفس غالب ہوتا ہے، کبھی کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہے لا علمی میں۔ غلطی سے اگر آدمی نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد اس کو جیسے ہی احساس ہوا کہ مجھ سے رب کی نافرمانی ہوئی، غلطی ہوئی، اگر وہ توبہ کر لے بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخش دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، نرخرے میں موت آنے سے پہلے اگر بندہ اللہ کے جناب میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے 2 قطرے آنسو بہا دے وے، گر گڑا لے وے، رو لے وے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آئے، انتہائی بوڑھے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے کیا نہیں، دیکھا نہیں، سنا نہیں، جو کیا نہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا معاملہ ایسا ہے اے اللہ کے نبی کہ اگر یہ پوری وادی کے لوگوں کے درمیان اس کو بانٹ دیا جائے تو شاید کسی کی نجات نہیں ہو۔ اے اللہ کے رسول کیا اللہ مجھے معاف کر دے؟ بوڑھا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اتنا ہی کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، اگر تم اللہ کی توحید کا اقرار کر دو، ایمان لے آؤ، تو تمہارے گناہوں کو وہ نیکیوں سے مبدل کر دے گا، بدل دے گا، اور رب العالمین وہ اتنا کریم ہے۔ آنکھیں اشکبار ہو گئی، روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے، کہا میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس کے بعد بھی مجھ کو معاف کر دے گا رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں وہ اتنا ہی کریم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے، وہ اپنے سر کو اللہ کے نام میں رکھتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور رب العالمین کی جناب میں اس سے بخشش اور توبہ طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اللہ تو سب سے زیادہ محبوب و آنسو ہے جو تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کے خوف سے بندے کی آنکھوں سے گر جاتے ہیں، اس کے ڈر سے جہنم کے عذاب، اللہ کا عذاب سے اس کی آنکھوں سے گر جاتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین ان نکلے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔ وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ ایک بندہ اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے غلطی کی، گناہ کیا، اس نے یہ جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخش دینے والا، اسے معاف کرنے والا ہے، اس نے رحم و کرم کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں کو میری جناب میں اٹھایا، اپنے گناہوں کا معاملہ اعتراف کیا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے عظمت و جلال، میری بڑائی اور کبریائی کی قسم، میں نے اپنے فلاں بندی کو بخش دیا۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، یہ رحمت کا، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے رب کو اپنے آنسوؤں سے راضی کر لینے والا مہینہ ہے۔ 99 قتل کرنے والا شخص 100 قتل کرنے کے بعد بھی جب اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص خوف خدا اگر آدمی کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی، رمضان المبارک میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جب وہ مرنے لگا، بڑا مجرم، بڑا گنہگار تھا، جب اس کی وفات ہونے لگی تو اس کو اپنے سارے گناہ یاد آئے، سارے غلطیاں یاد آئی۔ وہ اپنی اولاد کو بلا کر کے کہتا ہے دیکھو اگر میں مر گیا تو مجھ کو دفن نہ کرنا، مجھ کو جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ کو دریا کے حوالے کرنا، کچھ فضاؤں میں جب تیز و تند ہوائیں چلے جب اس کو اڑا دینا، کچھ صحرا کا جب صحرا کا سفر درپیش ہو تو صحرا میں لے جا کر کے ڈال دینا، تاکہ مجھ کو قیامت کے روز اٹھایا نہ جائے۔ میرے جرائم کی سنگینی اور میرے گناہ ایسے ہیں کہ میں رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر کھڑا ہوا تو اس سنگین جرائم کی وجہ سے دردناک عذاب سے دوچار کیا جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا، اور جب اسے اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو حکم دیا، ریگستان کو، دریاؤں کو، سمندروں کو حکم دیا، سب اس کی راکھ اکٹھا کیا، اور اس کو جب اٹھایا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے سوال کیا تو نے کس بنیاد پر یہ کام کیا؟ وہ کہتا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تیرے سامنے جواب دہی کے خوف نے جرائم، گناہ اور نافرمانی اتنی تھی رب العالمین کہ تیری جناب میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی رب العالمین۔ میں نے تو سمجھا کہ شاید اس طرح میرا وجود ختم ہو جائے گا اور تیرے سامنے جواب دہی کے لیے مجھے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو نے میرے خوف سے، میرے ڈر سے یہ کیا، رب العالمین اسے بخش دے گا۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر اس کے گناہوں کے خوف سے رب العالمین کے سامنے آدمی توبہ اور استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ قیامت کے مناظر اگر آپ دیکھیں کہ قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا اللہ کی جناب میں، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کس بنیاد پر تو درگزر کا معاملہ کرتا تھا؟ وہ کہے گا کہ رب العالمین یہ بندہ تیرا کمزور تھا اس لیے میں نے درگزر کا معاملہ کیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تو بندہ ہو کر کے بندوں پر تو نے نرمی کا معاملہ کیا، میں تو خالق ارض و سما ہوں، میں تو اس کائنات کا رب ہوں، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کوئی کسی کو معاف کرے گا قیامت کے روز اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کو بخش دے گا، اس کا رحم و کرم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے 7، بعض لوگوں نے کہا ہے 5، بعض 3 کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، سب سے زیادہ۔ اس میں ایک آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آدمی جب تک کہ اپنے آپ کو روک نہ لے اللہ کی بخشش کا، موت کا فرشتہ جب تک نہ آ جائے اللہ کی بخشش کا، اللہ کی نجات کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں،
نیکی کا ماحول ہوتا ہے. آدمی ذرا سا اپنی طبیعت کو نیکی کی طرف مائل کرے، نیکی کا مزاج بن جاتا ہے، نیکی کرنا آدمی شروع کر دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا رحم و کرم کا معاملہ کیسا ہے؟ یہ نجات کا مہینہ ہے کہ اگر آدمی نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی، اگر کرے تو 10 نیکی. گناہ کا ارادہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، جب گناہ کرے گا تو ایک گناہ. اب اللہ کے یہاں پیمانہ اور پلہ ایسا ہے، اس کے بعد اگر کوئی بدبخت کی نیکیوں کا پلہ اوپر ہو جائے اور گناہوں کا پلہ چھپ جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ کہ اگر آپ گناہ کا خیال کریں تو کچھ نہیں، گناہ کریں تو جتنا کرے اتنا، نیکی کا صرف آپ ارادہ کریں ایک، اور پھر اس کے بعد 1 سے 10 گناہ تک. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ رب العالمین نیکیوں کا موسم بہار ہے، کتنا بڑھا دیتا ہے نیکیوں کو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے قبیلے کی خاتون کو ارشاد فرمایا کہ تم حج کیوں نہیں کر لیتی؟ تو کہا اللہ کے نبی ایک ہی سواری تھی، میرا بیٹا اور میرے شوہر حج پر گئے ہوئے ہیں. کہا رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دیتا ہے. اس مہینے میں نیکیاں کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر. اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ کی عطا انتہائی جوش میں ہوتی ہے. اس لیے اس مہینے میں جو شخص وہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ پایا جس نے نجات حاصل کر لی، جس نے توبہ کر لیا، جس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی جناب میں آنسو بہائے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لی، جنت طلب کر لی، مستقبل میں گناہوں سے رکنے کا اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ اللہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لوں گا. رب العالمین نیک زندگی اللہ رب العالمین سے مانگی. یہ اسی کے لیے رمضان المبارک. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس میں وہ کتاب ہدایت دی ہے جس کے اوپر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ روزہ ہے جس کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کریں گے، اللہ کا ڈر اور خوف لائے گا. یہ روزہ کیسی تربیت ہے، اگر اس کے حقیقی معنی اور مفہوم کو ہم نے سمجھ لیا کامیاب ہو گئے. کیسی تربیت ہے، ذرا سا تصور کیجئے ہم خود اپنے آپ کو کیسا تیار کرتے ہیں، اور یہی اگر اسلامی مزاج کے مطابق اگر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں تو کیسا ماحول ہوگا کہ صبح سے شام تک ہمارے پاس سامنے کھانے پینے کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں میسر ہوتی ہے، ہم کھا سکتے ہیں، لیکن بندگی کا کھلا اعتراف اور کھلا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو نے حکم دیا جائز سے رکنے کا، رک گئے. رب العالمین اللہ تو ناجائز کے بارے میں کہے گا تو ہم قدم بڑھائیں گے. یہ ہماری بندگی ہے رب کہ تو نے کہا بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، موجود ہے، لیکن نہیں کھا رہے ہیں. اللہ تو حکم دے کہ یہ حرام ہے، اس سے میں ناراض ہو جاؤں گا. اے اللہ ہرگز ہرگز اس کی طرف یا ہم اپنے جسم سے دن بھر یہ اعلان کرتے ہیں. یہ ایسی بندگی کی تربیت ہے. یہ کیسی بندگی کی تربیت ہے روزہ؟ یہ کیسا شعور بندگی بیدار کرتا ہے، رب کا خوف کیسے دل میں ڈالتا ہے. یہ روزہ کیسی تربیت ہے، ذرا تو تصور کیجیے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. پانی میں ڈبکی لگا دی ہم نے نہر میں، پیاس لگی ہوئی ہے، ایک قطرہ پانی آدمی نہیں پیتا ہے، تنہائی میں ہے، باتھ روم میں ہے، کلی کر رہا ہے، منہ میں پانی ڈال رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے حلق کی طرف ذرا سا بھی نہ جائے. وہ عام حالات میں کبھی احتیاط نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہر وقت یہ احساس ہے کہ مجھ کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کیسا اپنے آپ کو سب چیز سے روکنے والا ہو جاتا ہے، گناہ سے روکنے والا ایسا بنا دیتا ہے روزہ. روزہ ہماری تربیت ہے، لیکن حقیقی روزہ رکھی جائے. روزہ رکھ کر آدمی غیبت چغلی کر رہا ہے، روزہ رکھ کے آدمی گناہ کر رہا ہے، روزہ رکھ کے آدمی تمام فرمانیوں کے کام کر رہا ہے، دنیا داری میں مکمل طور سے لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جھگڑا ہو تو کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں، کوئی گالی بکے تو کہہ دیجئے کہ میں روزے سے ہوں. ہمارے یہاں تو ایک عجیب فلسفہ لوگوں نے بنا لیا ہے روزہ رکھنے لگنے کا. ٹھیک ہے بھوک کی کیفیت میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، وہ بات نہیں، مگر اپنے آپ کو گناہ سے روکنا یہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ اپنی نفس پر مکمل کنٹرول، اپنی تربیت کا مکمل نصاب ہے روزہ. اگر اس نصاب کو ہم نے پورا کر لیا ہم تبدیل ہو جائیں گے. اب آخری بات کے طور پر کہوں گا کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہیں. یہ مہینہ نجات کا مہینہ، توبہ اور استغفار کا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا مہینہ، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کا مہینہ، جنت کے حصول کا مہینہ، عبادت کا موسم بہار. اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر. اس میں اعتکاف کی وہ توبہ اور استغفار سے بھری راتیں،
اور اس میں لیلۃ القدر کی شبیں، یہ نیکیوں کا موسم، رب العالمین کی عطا، قرآن کے ملنے کا موسم، مہینہ، عظیم کتاب جس نے عربوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، پوری دنیا کے حکمراں بن گئے، اور تاریخ کے پیشانی کا جھومر اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے لیے بہترین افراد، وہ مہینہ، وہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس مہینے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں تبدیل کیا، یہ ہم کو بدلنے والا مہینہ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور نجات حاصل کرے لعنت ہو اسے، اور اگر ہم نے بدل لیا تو سمجھ لیجیے ہم نے رمضان پا لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیسے معلوم پڑے گا کہ حج حج مبرور ہے؟ ہم نے جو حج کیا اللہ نے اس کو قبول کیا، اللہ کا مطلوب حج، جیسا حج اللہ چاہتا ہے ویسا ہے، کیسے معلوم پڑے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بہت آسان طریقہ ہے۔ حج سے پہلے آپ کی جو کیفیت تھی، آپ گناہ کرتے تھے، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، حرام خوری سب کرتے تھے۔ حج کرنے کے بعد اگر آپ کی زندگی بدل گئی، کیونکہ حج پر جب آدمی جاتا ہے تو میدان عرفات میں جب وقوف کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بخش دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، معاملات کے سوا، یعنی کسی کا لین دین ہے، اگر غضب کیا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا، اس کو چھوڑ کر سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ توبہ اور استغفار میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو کہا کہ اگر حج کے بعد بھی تمہاری زندگی ویسے ہی ہے، کچھ دن کے بعد پھر ویسے ہی ہو گئے، سب الٹ پلٹ معاملہ چلنے لگا، سمجھ لیجئے کہ آپ نے کیا کیا۔ اور اگر زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے تمام گناہوں کو بخش دیا، اب آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے مزین ہے، نافرمانیوں کے پنے خالی ہیں، سمجھ لیجئے آپ کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اگر ہم پھر ویسے ہی ہو گئے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیسا رمضان پایا۔ آخری بات کے طور پر صرف یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک تلاوت کلام کا مہینہ ہے، خوب تلاوت کلام کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک مرتبہ ترجمے سے سمجھ کر پڑھیے، اس مالک نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کچھ وقت نکالیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خود سمجھیے، اس میں جہنم کے ہولناک عذاب کو دیکھیے جو آدمی کی روح تک کانپ جاتی ہے پڑھ کر کے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو درداء کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے شاندار بات جو وہ کھجوروں کا میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اپنی جان کو مسکراتے ہوئے قربان کرتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر اس جنگ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں تو کیا؟ کہا جنت، ہاتھ میں کھجوریں پھینک بھی، کہا اتنی دیر کون لگائے جنت کو حاصل کرنے میں؟ اللہ کے نبی سے صحابی دریافت تو کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس بات پر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے بندے کی؟ کہا اپنے آپ کو بنا ذرہ بختر اور اس کے دشمن کے اندر ڈبو دے ہوئے اپنے جسم کے اوپر کے حصے میں جتنی چیزیں تھیں سب اتار کر پھینک دی، اور کہا اللہ مجھ سے راضی ہو جا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن جہش دعا کرتے اللہ رب العالمین سے، اتنے ٹکڑے کیے گئے، اتنے ٹکڑے، کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ زینب بنت جہش نے انگوٹھا دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرے بھائی کا لاشا ہے، ناک کان آنکھ سب کاٹ دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں حصول جنت کا سامان، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے کہ رب العالمین اس جنت کے حصول کا رب العالمین اس کو حاصل کرنے والے جذبے دے، جہنم سے بچنے والے اعمال رب العالمین جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق دے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رب العالمین اللہ العالمین توبہ اور استغفار کی توفیق دے رب العالمین، وہ توبہ رب العالمین جو گناہوں کو دھو دے ہوئے، رب العالمین تیری جناب میں آنسو بہانے والا، رب العالمین آنسو بہانے والا بنا رب العالمین، الہ العالمین تیرے سامنے اپنے سر کو رکھ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے سب سے معافی طلب کرنے والا بنا، الہ العالمین نجات کے حصول کا ذریعہ اس رمضان کو بنا دے رب العالمین، اپنے آپ کو تبدیل کرنے والا ذریعہ بنا دے، الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وأتم وأهم أكبر.